أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم رأس الخير كله. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی جس میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ علم مکمل طور پہ ہر خیر کی بنیاد ہے، یعنی اگر آپ کو خیر تلاش کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر آپ کو میسر ہو جائے تو خیر سوائے علم کے کہیں میسر نہیں ہو سکتا. خیر علم کے ساتھ ہے، خیر علم کے ساتھ ہے، خیر علم کے ساتھ. ہر طرح کا خیر مکمل طور پر اگر اس کی بنیاد تلاش کرنا چاہتے ہیں تو صادق و امین پیغمبر کا جملہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر خیر مکمل طور پر اس کی بنیاد تلاش کرنا چاہتے ہیں تو علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر سے وابستگی کے لیے علم کے حصول کی توفیق فراہم فرمائے. آئیے کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے. گفتگو ہوئی تھی کہ اگر کہیں پر انسان دو نمازوں کو پڑھ رہا ہے اور دو نمازوں کے اندر کسی ایک طہارت کے بعد میں حدث واقع ہوا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ پہلی طہارت کے بعد میں پہلے وضو کے بعد میں حدث ہوا ہے دوسرے وضو کے بعد میں ہوا ہے، تو اس وقت میں اگر دونوں نمازوں کا اختلاف ہے تو اعادہ صلاتین، دونوں نمازوں کا اعادہ ہوگا. اور اگر دونوں نمازوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے عدد کے اعتبار سے تو صرف ایک نماز کا اعادہ کرے گا، دو نماز. اب سوال کس نماز کا ہوگا، اس کی نیت کیا ہوگی کہ نیت ہوگی معافی ذمہ. ٹھیک ہے، یہاں تک گفتگو ہماری ہوئی. وَكَذَا لَوْ صَلَّى بِطَهَارَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ، اور یہی حکم جو اوپر والا آیا ہے کہ اگر دو نمازوں کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے عدد کے اعتبار سے، دونوں نمازیں مشترک ہیں، فرض ظہرین فرض کیجیے، ٹھیک ہے نا، اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں دونوں نمازوں کا اعادہ واجب ہے. اور اگر اختلاف پایا جاتا ہے مغربین فرض کیجیے تو اس صورت کے اندر صرف ایک نماز کا اعادہ معافی ذمہ کی نیت سے ہوگا، باقی اور نہیں ہوگا. تو یہی حکم یہاں پر بھی آئے گا. کب آئے گا کہ لو صلی بطہارۃ، کہ کوئی انسان طہارت سے نماز پڑھے، یعنی ایک وضو کیا اور ایک وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھ لی. بات واضح ہو رہی ہے، یعنی کہ اس نے اس منزل کے اوپر آنے پر پہلے وضو کیا، وضو کر کے اس نے نماز پڑھ لی. پھر کیا ہوا، ثم احدث، پھر وہ اس نے حدث کر دیا، یعنی پیشاب کیا یا پخانہ کیا یا فرض کیا کوئی بھی ایک کام اس نے انجام دیا. ٹھیک ہے نا. وجدد طہارہ، اور پھر اس نے طہارت کی تجدید کی. جدد والی تجدید والی نیا نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا. ثم صلی اخری، پھر اس نے دوسری نماز پڑھ ڈالی. ایک وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کنفرم اس نے یہاں پر حدث کیا ہے، پیشاب کر کے آیا ہے، تو پتہ ہے اس کو کہ پہلی طہارت کے بعد میں اس نے پیشاب کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے وضو کیا، پھر اسی نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. وذکر، اور اس کو یاد آیا، انہ اخل بواجب من احدى الطہارتین، کہ دونوں طہارتوں میں سے کسی ایک طہارت میں کوئی ایک واجب چیز چھوٹ گئی ہے. فرض یہ داہنا ہاتھ نہیں دھویا ہے، یہ سر کا مسا نہیں کیا، پہلے والی میں نہیں کیا ہے، دوسری والی میں نہیں کیا، یہ یاد نہیں ہے، یہ کنفرم ہے. تو یہاں بھی کیا کریں گے، یہ فون کیا کام کرنا ہے اس کو فون. اگر دونوں نمازوں میں اختلاف ہے عدد کے اعتبار سے تو صرف ایک کا اعادہ کرے گا. اور اگر وہ اس منزل کے اوپر دونوں نمازوں میں اشتراک پایا تھا، فرض دونوں 4 رکعتی نمازیں ہیں، تو دونوں کا اعادہ کرے گا، دونوں کا اعادہ کرے گا. ٹھیک ہے نا. دونوں کو دوبارہ پڑھے گا اس منزل کے اوپر. اب فون سوال پیدا ہوتا ہے دونوں فرق کیا ہے اس مسئلے میں، پہلے والے مسئلے کے اندر نتیجے دونوں کا ایک ہی ہے. دونوں فرق کیا ہے، فرق یہ ہے اس منزل کے اوپر جو کہا گیا ہے کہ پہلے والے کے اندر دوسرا وضو تھا
وہ پہلے والے وضو کے ٹوٹے بغیر تھا، اور اس والے کے اندر جو مسئلے کے اندر جو ہے وہ پہلا وضو کنفرم ٹوٹ گیا ہے، چونکہ وجہ کیا ہے، اس نے وضو کیا ہے، نماز پڑھی بھی، اس نے حدث کیا، پیشاب کیا، کنفرم یاد ہے اس کو. تو یہ کنفرم ہے کہ دونوں وضو کے درمیان میں سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیے. اب یہاں جو ہے وہ نیت والا فرق نہیں ہے اس مسئلے کے اندر. پہلے والے میں نیت کا فرق تھا. پہلے والے مسئلہ یہ تھا کہ پہلا وضو تھا استباحت صلاۃ والا، دوسرا وضو تجدیدی وضو تھا، وہ تھا صرف قربت کی نیت والا. یہاں مسئلہ یہ کہ تجدید طہارت ہوئی ہے، یہ سیم وضو ہے، وضو وہاں بھی استباحت صلاۃ والا ہے، وضو یہاں بھی استباحت صلاۃ والا، دونوں وضو استباحت صلاۃ والے ہیں. فرق یہ کہ پہلے والے میں جو دوسرا وضو تھا اس میں اور اس کے بیچ میں حدث نہیں تھا، یہاں درمیان میں حدث موجود ہے، تو کنفرم ہے کہ وضو ٹوٹا. لہذا حکم یہاں پہ بھی وہی آئے گا جو حکم اوپر والے میں. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ صَلَّى الْخَمْسَ. اب پھر دیکھیے ایک نیا مسئلہ. اگر کوئی انسان 5 نمازیں پڑھے بے5 طہارات، 5 طہارتوں سے، یعنی کہ ہر ایک نماز پڑھی، ہر نماز پڑھنے میں اس نے وضو کیا ہے نا، طہارت سے مراد وضو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. نماز فجر پڑھنے کے لیے وضو کیا، فجر پڑھ لی. نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا وضو کیا، ظہر پڑھ لی. نماز عصر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا وضو کیا، نماز عصر پڑھ لی. نماز مغرب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا وضو کیا، نماز مغرب، نماز عشاء کی نماز وضو کیا. یعنی 5 نمازیں پڑھی اور 5 مرتبہ وضو کیا. ٹھیک ہے نا. وَتَيَقَّنَ أَنَّهُ أَحْدَثَ عَقِيبَ إِحْدَى الطَّهَارَاتِ. اور اس کو یہ یقین ہے اس کو کہ کسی ایک نماز کے، کسی ایک طہارت کے بعد میں اس سے حدث ہوا تھا. وہ پیشاب کر کے آ رہا تھا، اتفاقاً ریاکاری ہوئی. یہ یاد ہے کہ ریاکاری ہوئی، حدث ہوا ہے. صبح والی نماز کے بعد ہوا ہے کہ ظہر والی کے بعد ہوا ہے کہ عصر والی، کب ہوا، کون سی طہارت کے بعد میں ہوا تھا، یہ اس کو یاد نہیں. یقین ہے کہ کسی ایک طہارت کے بعد میں بات نہ رہی ہے. اعاد 3 فرائض، 3 فرائض کا اعادہ کرے گا وہ. 3 نمازوں کا اعادہ کرے گا. کیسے کیسے؟ ثلاثاً، 3 رکعتی نماز کا اعادہ کرے گا. واثنتین، 2 رکعتی فجر کا اعادہ کرے گا. واربعاً، اور 4 رکعتی نماز کا اعادہ کرے گا، ایک کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بھائی 4 رکعتی نماز 3 ہے، سمجھ میں آ رہی نا. اثنتین میں تو فجر کا ہوگا، نماز فجر پڑھتا ہوں قضا قربتاً الی اللہ، مثلا واجب ہوتا ہے اللہ. 3 رکعتی کنفرم مغرب ہے. یہ 4 رکعتی 3 نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے. تو کیا کریں گے؟ تو وہی معافی ذمہ. بات واضح ہو رہی نا. تو کہ اعاد 3 فرائض، 3 فرائض کا اعادہ کرے گا. ثلاثاً، 3 رکعتی نماز کا. اثنتین، 2 رکعتی نماز کا. واربعاً، اور 4. وقیل یعید 5. اور ایک قول یہ کہ نا 5 نمازوں کا اعادہ کرے گا. کنفرم تو کچھ ہے نہیں، کون سی نماز ہے، 5 کو اعادہ کرے گا. اول اشبہ، لیکن پہلا قول زیادہ بہتر ہے کہ 3 رکعتی نماز کا وہ اعادہ کرے گا، 5 رکعتی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا الْغُسْلُ فَفِيهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ. الحمدللہ یہاں وضو کی بحث ختم ہو گئی ہے. اب غسل کی بحث شروع ہو رہی ہے. اب غسل کی 2 قسمیں ہیں، یا غسل واجب ہوتا ہے یا غسل مندوب یعنی مستحب ہوتا ہے. غسل واجب کی اقسام کتنی ہے، غسل مندوب کی اقسام کتنی ہے، انشاءاللہ یہ آیا چاہتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.